بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام متنجن. حاضر ہے آپ کا اپنا سجن خواجہ عبد المعید, اور میں ہوں صدف اسماعیل. تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. بالکل جناب, ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. بالکل جناب, آج بھی یقیناً کچھ نئے احساسات, کچھ نئے جذبات, کچھ نئے موضوعات کو لے کر, کچھ نئی خبریں, چٹپٹی باتیں لے کر آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں. بالکل زندگی میں وہ خوبصورتی بننے کے لیے, رنگ بھرنے کے لیے, رنگ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں بن کے جب بکھریں گے تو یقین ہمیں بھی خوشی ہوگی, اور آپ کے چہروں پہ خوشی جب آئے گی تو یقین آپ کے ساتھ رہنے والوں میں, یعنی کہ ایک معاشرہ جو ہے خوبصورت معاشرہ بن کر سامنے آئے گا. جناب کیوں نہیں خوشی آنی چاہیے. ویسے یہ تو آپ کو پتہ ہے, یہ والا منتھ بھی ہمارے لیے بہت لکی رہا ہے. اور اس مہینے میں نے ویسے ابھی تک جتنا بھی میں نے آبزرو کیا ہے, ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا ہرا بھرا. پروگرام کے آغاز سے پہلے آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا ہوا, اور یقیناً ان کے چہرے سے جو ایکسپریشنز آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بہت وہ ناظرین, اگر میں بتا سکتی تو میں آپ کو بتاتی کہ کیا ہوا ہے, لیکن یہ بہت بڑا سرپرائز رہے گا اور جلد ہم اس کو آپ ڈسکلوز کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن تب تک ہمیں آپ کو بھی تھوڑا انتظار ہے, ہمیں بھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. تو جناب ابھی بڑھتے ہیں ہم اس بات کی طرف, یعنی کہ جو صدف بات کرنے جائیں تھی کہ آزادی کے جشن, یعنی کہ ہر جگہ جو وہ ایک خوبصورت سما بن گیا ہے. اور بالکل ایک بار پھر سے جب یہ ماہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہی تمام یادیں, وہ آزادی کے جدوجہد, اور وہ پہلے ہمارے لیڈرز کی قربانیاں, وہ سب کچھ جو ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے. اور ایک بار پھر سے وہ جذبہ, وہ جوش و ولولہ ہمارے نوجوانوں کے اندر, ہمارے ہر طبقے کے اندر, وہ کسی کی خواہ وہ کوئی بزرگ ہو, نوجوان ہو, عورت ہو, مرد ہو, سب کے اندر جذبہ نظر آتا ہے. لیکن موہد, اگر ہم اس کو سیریسلی سوچیں نا اور اس وقت کو یاد کریں جیسے ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا, اور یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ کس سے کہانیاں شیئر کی گئیں, اور کتنی محنت, کتنی جدوجہد کے ساتھ ہمیں یہ, تو ایک دم سے نا جسم میں پوری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی. اور اگر ہم اس چیز کو فیل کریں نا, اور اس وقت کو فیل کریں, تو یہ بڑا ایک لمحہ ہوتا ہے ہمارے لیے فکری علم ہے. بالکل ہاں بالکل, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی, میری ٹنگ سلپ ہو رہی ہے. لیکن جب ہم اپنے بچپن میں تھے تو موہد ہمیں بالکل نہیں پتا تھا, اور ہم کتنا انجوائے کرتے تھے اس چیز کو, جھنڈیاں لگانی, گھروں کو سجانا, جھنڈا لگانا, اور ضدیں کرنی کہ ہمیں جھنڈیاں لا کے دیں, ہم نے سجانی ہے. موہد آپ بتائیں, آپ کے بچپن میں کیا ہوتا تھا؟ بچپن کی اگر بات کروں تو میرے خیال سے میں اپنے گھر میں وہ واحد بچہ تھا, اور بالکل میری جو ڈیوٹی ہوتی تھی کہ مجھے باقی بہن بھائیوں سے پیسے اکٹھے کر کے ان کو, بلکہ باقاعدہ میٹنگ میں کرتا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں سب کو کہتا تھا کہ آج ہماری میٹنگ ہوگی, اچھا اس میٹنگ میں ہم لوگ بھی اتنے پیسے سب اکٹھے کریں گے. اس کے بعد بالکل جشن آزادی اور دیگر تہوار, عید میلاد النبی یا کوئی شب برات آ جانی, تو اس طرح کی میری میٹنگ ہوتی تھی. اور ایک عرصہ ایسا بھی ہے کہ سب بچے جو تھے گھر کے وہ بھاگنا شروع ہو گئے, بھائی تیری میٹنگ جو ہے وہ ہمارے نقصان میں جاتی ہے. میری بڑی چیزیں آپ کے ساتھ نا سملر ہے, مجھے لگتا ہے اسی لیے ہماری بانڈنگ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. میں بھی جو ہے نا اپنے بچپن میں سب سے آگے, تو میری امی جو ہے نا وہ مجھے ایک لقب دیتی ہوتی تھی مائی منڈا کے نام سے, کہ یہ یعنی دھوپ بھی نہیں دیکھتی, اور بچوں کے ساتھ مل کے, چاہے وہ بچے چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں, تو میں ان کے ساتھ مل کے وہ جھنڈیاں لگانا, اور گرمی میں, اور یا رات اگر لیٹ نائٹ, یعنی 14 اگست سے 13 اگست والے دن ہم لوگ لیٹ نائٹ اپنی چھتوں پہ جھنڈیاں لگاتے تھے اور ہلا گلا کرنا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں نا بڑا پرفیکشنسٹ تھا. اگر کوئی چھوٹی سی بھی کسی نے, کیونکہ پہلے اکثر ہمارے نیبرز نے یا اسکولس میں یا ڈفرینٹ جگہوں پہ دیکھا جھنڈیاں لگائیں, وہاں نا میں ان میں مسائل نکالا. اچھا میں اپنے ذہن میں رکھا ہوں کہ انہوں نے ٹیڑھی لگائی ہوئی ہیں, انہوں نے اچھی نہیں لگائی. میں نے پراپر جو ہے دھاگے لا کے اپنی چچی کے ساتھ مل کے پراپر ایک ایسا سیٹ اپ ہوتا تھا کہ جب کوئی باہر سے آتا تھا تو کہتا تھا یار انہوں نے کام کیا, ایک بڑا اچھا سیٹ اپ تیار کیا ہوا ہے, بڑا مزے کا لگ رہا ہے. تو بالکل اچھا یہ آبزرویشن لائٹس اور یہ سب چیزیں بڑا میں نے اس طرح سے کرنا. یہ آبزرویشن والی چیزیں جو ہے نا ہم لوگ 14 اگست والے کرتے تھے, جب ہم لوگ اپنا سیٹ اپ لگا لیتے نا, پھر ہم شام میں چھتوں پہ چڑھتے تھے, ہم کہتے تھے اس نے تو اتنا گندا لگا, ہمارا جھنڈا جو زیادہ بڑا ہے. یہ بھی کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کس کا جھنڈا زیادہ بڑا ہے. اور اگر آپ سب کمپٹیشن کرتے ہیں, یہ سب کچھ رونقیں آپ کے گھروں میں بھی 14 اگست کے ساتھ آتی ہیں, تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہی تہوار ہیں, یہی ایسے دن ہیں جنہیں ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور سیلیبریٹ کرنے سے ایک بڑا اچھا پیغام آنے والی نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. جو پہلے چیزیں ہوتی تھی وہ تو اب نہیں ہے. اب جیسے آپ نے بازاروں میں دیکھا کتنا زیادہ رش بڑھ گیا ہے, کپڑے آ گئے ہیں چھوٹے بچوں سے لے کے کافی ساری چیزیں, بیچز, ربر بینڈز, اور کافی ساری چیزیں. اس دن کی اگر بات کریں تو میرے خیال تقریباً ہر کوئی جو آپ کو سفید اور سبز رنگ میں نظر آتا ہے, ایک ٹرینڈ بن کے تہوار کی طرح لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جیسے عید کا پہلے رجحان تھا کہ شاپنگ ہو رہی ہے, اور باقی 14 اگست سے ایک دن پہلے بازاروں میں جو رش ہے وہ دیکھنے کے بلکہ ایک دن پہلے موہد جیسے ہی یکم اسٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد جگہ جگہ پہ اسٹال لگ گئے ہیں, اور ہر چیز ہے بڑی ڈفرینٹ چیزیں. لیکن آئی ایم مسنگ کہ آج ہمیں بھی بیچ لگانا چاہیے تھا, ہم لوگوں نے وہ تھوڑی سی کمی کی, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں صحیح. تو جناب یہ خوبصورت اگر آپ کا فیڈ بیک ہے, پورا ہمیں اپنے وطن کے لیے ہمیشہ بلکہ ایک جذبہ رکھنا چاہیے, یہ صرف 14 اگست کے لیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن چلیں یہ
دن آتا ہے تو اس میں ہمیں دکھانا بھی چاہیے, ہاں اچھا لگتا ہے. تو آپ لوگ بھی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں, بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہے شوبز دنیا. اور شوبز دنیا میں آج کچھ 4-5 بڑی مزیدار کچھ یونیک خبریں میرے یہاں سے ہم اسپورٹس کا مکسچر بھی لے کے آئے, کچھ شوبز کی باتیں. تو سب سے پہلے شوبز سے ہی آغاز کریں گے, تو ماہرہ خان اور زاہد احمد کی بات کریں گے, بڑے بہترین اداکار اور ایسا پروجیکٹ جس میں متوقع نہیں تھا کہ وہ بھی نظر آئیں گے. ماہرہ خان نے ایک شارٹ فلم کی جس کو ڈائریکٹ کیا ہے شہریار منور نے, اور شہریار منور کا بطور ڈائریکٹر ڈیبیو تھا یہ فلم, جو کہ شارٹ فلم ہے جس کا نام ہے پرنس چارمنگ, اور بڑی خوبصورت اور مزیدار ایک ایسا موضوع لے کر یہ فلم آئی ہے جو کہ خواتین کے حوالے سے ایک ایسا ایشو ہو جاتا ہے کہ اکثر خواتین احساس کمتری کا یا احساس محرومی کا شکار ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے ایک بڑی بہترین, اور یقیناً اس میں جو ہے میاں بیوی کے رشتے کو بڑی اہمیت بھی دی گئی ہے, اور اجاگر کیا گیا اس بات کو کہ ان کی جو بانڈنگ ہونی چاہیے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ایک اچھے گھرانے کو چلانے کے لیے. بالکل موہت, جہاں پہ نیگیٹو چیزیں ہماری سوسائٹی میں جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے, اس پہ بہت زیادہ لمبی ڈسکشن کی جاتی ہے, وہ مطلب ہائی لائٹ نہ بھی ہوں تو وہ ڈسکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے آپ پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کریں, پازیٹیو چیزوں پہ زیادہ ڈسکشن رکھا کریں تاکہ وہ چیزیں بھی نکھر کے سامنے آئیں. اور جیسے کہ آپ نے اتنی ڈیٹیل بتائی, میں بڑے آرام سے سن رہی تھی کیونکہ میں نے ابھی تک اس کا ٹریلر نہیں دیکھا. بالکل نہیں, بڑی میں تو فلم بھی دیکھ چکا ہوں. ماہرہ خان کی بہت زیادہ پروجیکٹس آ رہے ہیں, فلم ہے لیکن بڑی ہی اچھی فلم ہے, شارٹ فلم بہت اچھی ہے اور بڑا اچھا کام کیا گیا. شہریار منور بڑے بہترین اداکار ہیں, تو انہوں نے ایز اے ڈائریکٹر جو ہے ڈیبیو کیا, تو یہ بھی ان کا ایک بڑا مزیدار ایک کہہ لیں آپ کے لیے پروجیکٹ سامنے آیا. تو بالکل آپ بھی ضرور دیکھیے, تو یوٹیوب پر یہ اویلیبل ہے. اور اب بڑھیں گے اپنی اگلی خبر کی جانب. جناب پرنس چارمنگ کے بعد اب ہم کشمیر کی بات کریں, کیونکہ اگر وہاں کے لوگوں کی بات کریں تو وہ بھی کسی پرنس سے کم نہیں ہے, لیکن بڑے خوبصورت لوگ, جناب خوبصورت لوگ, بہت خوبصورت جگہ, بالکل, اور بڑے زندہ دل لوگ وہاں پہ ہیں. بالکل. تو جناب کشمیر کی بات کریں تو بڑا ہی پاکستان کا مسئلہ کہ پاکستان کے لوگوں کا یہ بڑا ہی ایک بہترین موقع دوبارہ کرکٹ کے حوالے سے, کہ پی ایس ایل تو ہوتا ہی ہے اور بالکل پی ایس ایل کے حوالے سے بڑا جوش و جذبہ دیکھا جاتا ہے پاکستانیوں میں, لیکن کشمیر پریمیئر لیگ جو ہے وہ اس وقت جاری ساری ہے اور میرے اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے. اور کافی لوگوں نے, شہریار افریدی جو ہیں ہمارے منسٹر, اس کے علاوہ شاہد افریدی, دیگر لوگ وہاں مجھے تقریباً نظر آئے, میں نے وہ کلپس دیکھے تو بڑا اچھا لگا کہ کشمیر کو پروموٹ کرنے کے لیے دنیا میں ایک بڑی پازیٹیو امیج بھی جائے گی, اور ساتھ ہی کشمیر کا پیغام بھی جو ہے وہ ساتھ ہی جائے گا. ہم کچھ ٹیمز کے نام بھی بتا دیتے ہیں جو ٹیمز جو ہیں وہ کشمیر میں وہاں کھیل رہی ہیں. اس میں میرپور رائلز شامل ہیں, مظفر آباد ٹائیگرز ہیں, راولا کوٹ ہاکس ہیں, اوورسیز واریئرز, کوٹلی لائنز ہیں, اور باغ اسٹیڈینز ہیں. بالکل جناب, بڑی بہت اچھی بات ہے کہ دوسرے شہروں کو اور دوسری کشمیر کے جو بالکل سٹیز ہیں, بالکل ان کو موقع دیا گیا ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا اپنے ٹیلنٹ کو نکھارنے کا اور سامنے کھل کر سامنے آنے کا. یہ بہت ہی اچھا پازیٹیو اسٹیپ ہے. آپ بڑھ چڑھ کے اس کو سپورٹ کریں اور ان کو لائک کریں, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ, بلکہ اپنے سے یعنی جتنا آپ لوگ آگے پارٹیسپیٹ کرتے ہو اس سے زیادہ آپ اس چیز میں پارٹیسپیٹ کریں اور پازیٹیو طریقے سے اس کو سپورٹ کریں. بالکل جناب, بڑی خوبصورت, اور یقیناً ہماری تمام ٹیم سب بیسٹ وشز. دیکھتے ہیں کون اس کا فاتح ہوتا ہے, کیسے اس کا اختتام ہوتا ہے. آغاز تو بڑا خوبصورت ہے. بڑھیں گے اپنی اگلی خبر کی جانب جو کہ ہے ارشد ندیم کے بارے میں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یقیناً بڑی ہی ویڈیوز وائرل ہوئی, سیلیبریٹیز نے بڑا پروموٹ کیا. جیولن تھرو کمپٹیشن ہوا ٹوکیو اولمپکس, یعنی کہ پاکستان کی نمائندگی کی انہوں نے, ہمارے جو کھلاڑی یہاں سے گئے ارشد ندیم, اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ اس گیم میں یہ ہوتا ہے کہ نیزا جو ہے پھینکنا ہوتا ہے, اور تھرو کرنا ہوتا ہے, جو زیادہ اس میں ریچ کرے گا ڈسٹینس وہی اس کا ونر ہوتا ہے. تو اس میں دنیا سے اور بھی اس میں ممالک تھے, انڈیا بھی اس میں شامل تھا, انڈیا کو بھی کراس کیا, پاکستان جو پہلے نمبر پہ اس میں آیا, اور فائنل جو ہے وہ ہوگا. چلیے بہت بڑی فخر کی بات ہے. ہم لوگ یعنی اولمپکس, یعنی ہر 5 سال کے بعد جب بھی یہ اولمپکس آتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے پاکستانی عوام, بلکہ ساری کنٹریز. تو ابھی جیسے پہلے بھی ہم لوگوں نے اپنے پچھلے شو میں ڈسکس کیا تھا, اور آج بھی ہم لوگوں کے پاس یہ اچھی خبر ہے اور اچھی نیوز ہے. ایک اور اچھی خبر جو ہے وہ لاسٹ ٹائم بھی ہمیں اچانک ہی یاد صدف کو آ گئی تھی, ان کی کیٹو کے حوالے سے. اس وقت مجھے خبر یاد آ گئی, ہماری پلاننگ نہیں تھی, لیکن ہم نے کہا چلیں وہ بھی اناؤنس کرتے ہیں. پاکستان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہو گیا کہ کم عمر ترین جو ہے, یعنی کہ کیٹو سمٹ جو کرنے والے پاکستان میں موجود ہیں, یعنی کہ شہروز ہیں ایک پاکستانی جنہوں نے 19 سال کی ان کی عمر, انہوں نے جو ہے کیٹو کو سر کیا, اور پہلے ایسے پاکستانی جنہوں نے اتنی عمر میں, اتنی کم عمر میں جو ہے کیٹو کو سر کیا. تو بڑی وہ بھی اعزاز کی بات ہے, لیکن وہ بھی ہم یہاں کنگریچولیشنز کہتے ہیں ان کو. میں نے یہ نیوز دیکھی تو تھی اور میں نے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھا, لیکن اس طرح سے میں نے اس کو نہیں کیا.
وہ اس نے کافی ساری پوائنٹس ہائی لائٹ کی ہیں وہاں پہ K2 میں. جب بالکل جس طرح کہ اگر ہم پہلے کریں تو وہ ظاہر ہے بیس کیمپ ہوتا ہے, اس کے بعد بیس کیمپ سے سمٹ تک کا یہ بڑی ڈیٹیل میں وہ پوسٹ شیئر کی. بلکہ میں بتاؤں کہ میری بھی ایک فرینڈ نے جو ہے بیس کیمپ تک اکثر کیا, اور ہماری میری وہ کلاس فیلو ہے, تو بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ اس طرح کی فیڈ بیک ملتا ہے. ابھی موہت جیسے جو جا رہا ہے, جس طرح سے ویدر جا رہا ہے, کافی سارے لوگ ناردرن ایریاز کی طرف موو کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ ہر کوئی K2 پہ چڑھنا شروع کر دے, تو بہت ساری احتیاط جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. احتیاط بھی ضروری ہے, اور بھی کافی ساری جگہ ہیں جو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا جناب, آخری ہماری خبر یہ ہے کہ بنو کے اسسٹنٹ کمشنر کے حوالے سے یہ خبر ہے, سوشل میڈیا پر بڑی ان کی تصاویر جو ہیں گردش کرتی ہیں. ڈاکٹر نتاشا رضوان جو کہ ان کی اہلیہ ہیں, اور عثمان اشرف جو کہ بنو کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں, انہوں نے اپنے ولیمہ کی تقریب میں اپنے اہل خانہ کو تو بلایا ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس علاقے کے وہ بچے جو کہ وہاں ٹھیلا لگاتے ہیں یا جوتے صاف کرتے ہیں یا کوڑا اٹھاتے ہیں, تو ان تمام بچوں کو جو کہ محنت کش بچے ہیں, جو کہ یقیناً حلال کی رزق کی طرف جاتے ہیں, بلکہ کوئی نہ کوئی کام چھوٹا موٹا کر کے اپنے رزق کو کماتے ہیں, تو ان کو انہوں نے اپنی ولیمہ کی تقریب میں جو ہے مدعو کیا اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا. اور اتنا یہ اگر تھاٹ دیکھا جائے تو یہ کتنی اچھی چیز ہے, اور بہت کم لوگ بلکہ اس چیز کو کہ ہمارا تو یار سپوائل ہو جائے گا سارا ایونٹ اگر ہم اس طرح سے یہ لوگ آئیں گے, اگر وہ تھوڑا اپنے رشتہ دار بھی دیکھ لیں, اگر اس طرح کے تو وہ اپنے انوائٹ ہی نہیں کرتے اس ایسے رشتہ داروں کو. لیکن اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں تو یقیناً ہمارا دین جو ہے ہمیں ساتھ ساتھ ہر چیز کو لے کے چلنے کا کہتا ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے شادی کے ایونٹس میں کتنا زیادہ کھانا ویسٹ ہو جاتا ہے, اور جب وہ ویسٹ ہو جاتا ہے پھر وہ تھرو کر دیتے ہیں باہر, اور پھر ہوتے ہیں ایسے دیکھا, اور دل بڑا دکھتا ہے ان چیزوں کو جب وہ. لیکن یہ اچھی چیز تھی کہ انہوں نے ان کو انوائٹ کیا, اور بھی بہت ہی کیوٹ اور بہت ہی اچھا تھاٹ تھا. بالکل جناب, اس کے ساتھ بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. آپ نے ہمارا پہلا سیگمنٹ دیکھا جو کہ شو بز نے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہے, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے. لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید باتیں ہوں گی. دیکھتے رہیے پروگرام متنجن. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ چکے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام متنجن. ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں موجود ہیں جناب خواجہ عبدالمجید اور صدف اسماعیل آپ کے ساتھ ہے. بالکل باتیں کا سلسلہ جاری, اور پہلا سیگمنٹ ہمارا بڑی مزے کی انٹرسٹنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. کچھ کامنٹس آپ کے آ رہے ہیں, یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھیں کیونکہ آپ کے کامنٹس کے انتظار ہے, ان کو پروگرام میں ہم ضرور شامل کریں گے. اور کامنٹس ہیں جن سے ہماری جو دال جو ملتی ہے اس سے ہماری ہمت بن جاتی ہے. میں بلکہ بریک میں چیک بھی کر رہی تھی کامنٹس, اور چلیں وہ آپ کے کہنے میں کوئی کامنٹ اچھا نہیں آیا. نہیں اچھا تو تھا, لیکن وہ میری ہی غلطی تھی. لیکن خیر وہ روحی حیات, مجھے میں ان کے کمنٹس پڑھ رہی تھی, وہ ہم سے مخاطب تھی, اور کافی اچھا لگتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ جیسے ہمارے ساتھ ہماری پارٹنر بن گئی ہیں. بالکل بالکل یہی کہیں محسوس کرتے ہیں ہم ان کو اپنے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے آن ایئر جانا ہے, تو ہماری ایک بڑی کیوٹ سی ہماری آپ کو پتا ہے کیوٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اگر نہیں کیوٹ ہوتی ہیں. اچھا صحیح, کیا پتا اس آئی ڈی کے پیچھے جو کوئی مرد آئی ڈی چلا رہا ہو, نہیں کیا پتا اس آئی ڈی کے پیچھے کوئی مرد آئی ڈی چلا رہا ہو. آج کل یہ بھی ٹرینڈ چلتا ہے. ہاں فیس بک پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا, کچھ کہا نہیں جا. جناب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. ہمارا اگلا سیگمنٹ اس کا پہلا حصہ ہے سیالکوٹ نیوز, اور سیالکوٹ نیوز سے ہم آپ کو کچھ خبریں جو بتاتے ہیں. پہلے جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے, ویسے تو فردوس آپا یعنی کہ سیالکوٹ جن کا تعلق ہے آپ لوگ جانتے ہیں, فردوس عاشقوان ویسے تو خبروں میں ہائی لائٹ رہتی ہیں. فردوس آپا موہت آپ نے پھپھو نہیں کہہ دیا, کافی سارے لوگ ان کو پھپھو کے نام سے مخاطب کرتے ہیں. میں نے نہیں کہا, میں دراصل ڈر گئی, مجھے لگا کہ پھپھو نہ کہہ دیں. نہیں میں پھپھو نہیں, کہ میری پھپھو نہیں ہے وہ. لیکن ویسے اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں. ویسے ظاہر ہے ہم مسلمان سارے بہن بھائی ہیں, تو پھپھو بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بیچ میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو جناب انہوں نے ریزائن دیا اپنی ڈیزگنیشن سے, اور ان کی ڈیزگنیشن سے ریزائن سامنے آیا ہے, اور اس طرح کے کام بھی ہو جاتے ہوتے ہیں اکثر. لیکن کوئی بات نہیں, چلیے لائیو پروگرام کا حصہ ہے, اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, ان کو مینیج کرنا ہی ہمارا کام ہے. تو انہوں نے اپنی سیٹ سے ریزگنیشن دیا, کچھ انہوں نے ذاتی اپنی مسائل بتائے ہیں, کچھ ایسی وجوہات کی بنا پر انہوں نے دیے, لیکن انہوں نے وہ ہائی لائٹ نہیں کی کہ ان وجوہات کی بنا پر یہ انہوں نے فیصلہ لیے. لیکن آپ کو یہ بتائیں گے کہ سیالکوٹ سے جو کہ ان کا تعلق ہے, اور اس وقت اپنی عہدے سے مستعفی ہو چکی ہیں. انہوں نے ریزائن دیا, وزیر اعلیٰ پنجاب کو وہ اپنا ریزگنیشن بھجوا چکی ہیں. لیکن آئی تھنک موہت وہ جو ریزگنیشن ہے وہ ابھی تو میرا پہلے انہوں نے ریزائن دیا تھا, وہ جو کہ ایکسیپٹ نہیں تھا ہوا. اب دوبارہ یہ کل کی ہی نیوز ہے جس میں انہوں نے جو ہے دوبارہ اس کو سبمٹ کروایا. اب دیکھیں ان کا یہ ایکسیپٹ ہو پاتا ہے یا نہیں.
जनाब बढ़ेंगे अपनी दूसरी खबर की जानिब। जिस तरह कि आपको पता है कंस्ट्रक्शन का सिलसिला सियालकोट में जारी सारी है, हर सड़क की तकरीबन जो है आप बाहें खोले आपका इंतजार कर रही है तकरीबन हर सड़क ने बाहें खोली हुई हैं। अच्छा देखें यहाँ पे अलमिया क्या है कि हर जगह एक तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा, गर्मी इतनी ज़्यादा, और उसके ऊपर जब आप ट्रैफिक जाम और ये रोड टूटा हुआ मिले ना, तो गर्मी में तो इंसान आधे का आधा जो है ना वहाँ पे उसकी बस हो जाती है लिटरली। इतनी ज़्यादा गर्मी है और जो सड़कें टूटी हुई हैं, इतना ज़्यादा रश हुआ हुआ है बाहर, बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए ये चीज़ें फेस करना। लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ। बता दें कि जैसा खादमी रोड का काम रुक चुका हुआ था वो दोबारा उसका आगाज हो चुका है। जेल रोड पर इसका कंस्ट्रक्शन जारी है और सियालकोट के दीगर इलाकों में सीवरेज सिस्टम को बहाल करने के लिए, उसको एक बेहतर सीवरेज सिस्टम देने के लिए और ये जरूरी भी था मोहित। अगर हम इसको जितना भी डिले करते करते वो हमारे लिए ही परेशानी का बायस था। उम्मीद है कि अच्छा होगा ये काम, क्योंकि जो सड़कों में पानी होता है, जो तमाम मसाइल आवाम देखती है, फिर डूब के दफ्तरों में जाना पड़ता है। हम ही दफ्तरों में आए हैं तो ये सब मसाइल देखने पड़ते हैं, तो गाड़ी अक्सर औकात बंद भी हो जाती है, तो ये तमाम मसाइल जो आवाम को देखने पड़ते हैं, इनके लिए एक बेहतर हल है। उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द और फिर आवाम से फायदा भी उठा सके। बढ़ेंगे सेगमेंट के दूसरे हिस्से की जानिब, जिसमें कुछ वीडियोस जाने के आपके पास इंस्टाग्राम की वायरल वीडियोस देख लाते हैं। तो ये सेगमेंट है हमारा इंस्टाग्राम वीडियोस। ये शोबिस के हवाले से हम इसमें कुछ मैं कहने वाली थी कि जितना भी शोबिस की ये होती हैं, और मुझे बड़ा इस चीज़ का इंतज़ार होता है, सारी मज़े मज़े की वीडियोस, और मैं बड़े इंतज़ार में बैठी होती हूँ कि भाई ये सेगमेंट आएगा तो हम लोग एंजॉय करेंगे। अब जो पहली वीडियो है वो कोई इस फेमस पर्सनैलिटीज़ नहीं है, लेकिन उसमें वीडियो वायरल हुई वो किस वजह से कि एक दुल्हन दूल्हा है और वो सजे बैठे हैं, मेरे हाथ से रुखसती हो रही है, वापस आ रहे हैं, और वापसी में जनाब उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का रुख कर लिया और मैकडॉनल्ड्स से दुल्हन जो है वो फ्राइज़ खा रही हैं। तो मैकडॉनल्ड्स के दीवाने ऐसे भी होते हैं जिनको शादी वाले दिन भी जो है मैकडॉनल्ड्स नहीं भूलता। आप भी देखें ये वीडियो, एंजॉय करें, वापस आएंगे इस वीडियो के बाद। ये तो बड़ी क्यूट वीडियो है और बड़ा मजा आ रहा है देखकर। देखिए कैसे वो ब्राइड तो गाड़ी के अंदर बैठी बैठी वो करा रही। मुझे लगता है ये मैकडॉनल्ड्स की वजह से नहीं, मुझे लगता है उस टाइम पे दुल्हन को भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। भूख लगी थी तो मैकडॉनल्ड्स का रुख ही क्यों किया? मुझे आपको पता है देखिए अब कई मैकडॉनल्ड्स के दीवाने होते हैं, वो कोई भी मौका, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि उनको कुछ भी मतलब के हालात होते हैं, बस हमें मैकडॉनल्ड्स का एक बर्गर खिला दिया जाए तो उनकी जनाब गुजारा हो जाता है। ऐसे लोग भी हैं। आपको पता है मुझे मैकडॉनल्ड्स अच्छा लगता है, मुझे कि बिल्कुल दूसरी चीज़ों से ज़्यादा, दूसरे ब्रांड से ज़्यादा मुझे ये अच्छा, बेशक वो एक्सपेंसिव है, बेशक वो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मुझे वो क्वालिटी के लिहाज से वो मुझे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। मैं हमेशा उसकी क्वालिटी को प्लस पॉइंट देती हूँ। बिल्कुल। तो आई थिंक मैं उसी वजह से उसे मैकडॉनल्ड लाइक करती हूँ। पढ़ेंगे अब दूसरी वीडियो की जानिब। समझ तो आप गए होंगे जिसके बारे में बात करें, वीडियो देखें, वापस आएंगे वीडियो के बाद। ये ऐसा सिर्फ है कि बर्तन वाले से भाई ऐसा दोनों को आयमा बे की ये वीडियो है और आयमा बे की बहन की शादी के कुछ मनाज़िर इस वीडियो में बंद किए गए हैं। और ये उस वक्त ये बड़ा एक मजेदार है, लोग समझते हैं सेलिब्रिटीज ये नहीं करते होंगे, दूध पिलाई की रस्म तो होती भी इतनी मजे की है, तो आई थिंक वो कोई भी अच्छा वैसे मैंने अपनी बहुत सी फीमेल कजन्स को सपोर्ट किया इस काम में और मैंने बहुत से नारे भी लगाए इस पे, लेकिन आज तक मुझे कोई पैसा नहीं मिला। ये पैसे जाते किसके पास है? तो ये देखे ना, जो जिन कजन्स के साथ आप डीलिंग करते हैं उसमें अपना कमीशन रखा करें। वही ना, यही तो मसला है, मुझे वहां से पैसे नहीं मिले। और देखते हैं कि अगर नेक्स्ट कभी किसी के कजन के साथ जाना होगा तो पहले जो है तमाम जो है शराइत फिक्स किए जाएं। हाँ, मैं तो कहती एक पेपर भी साइन कर लिया। तो आपको भी आज पैसे मिले किसी कजन की या बहन की दूध पिलाई करने का मौका मिला आपको कोई? हाँ बिल्कुल, मेरी बड़ी बहन की शादी थी, मुझे कुछ इतने खास नहीं, बहुत तो इसमें भी बड़ी सरखपाई करनी पड़ती है और बहुत बहस करनी पड़ती है तब जाके। लेकिन वैसे मैं तो यही कहूँगी कि खुले दिल वाला दूल्हा ढूंढे ताकि सालियों को भी कुछ ना कुछ फायदा हो। सालियों का फायदा होना चाहिए, अगर उनका फायदा ना होगा तो फिर जाहिर है अगर सारी सालियाँ बहन की साइड पे हो जाएंगी तो फिर जीजा बेचारा जो है वो तो फिर उसकी दुर्गत बनेगी। तो जीजा को चाहिए पहले दिन तरह थोड़ा सा अपना हाथ खुला रखे ताकि सालियों को अपनी वाली साइड पे कर लें। ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है जीजा जी के साथ। और ये मोहित मैंने अक्सर देखा है कि जो दूध पिलाई में कंजूसी करते हैं ना, फिर वो आगे भी बहुत कंजूसी करते हैं। बिल्कुल जनाब, मैकडॉनल्ड्स की आपने वीडियो देखी, अभी हम चलेंगे कुछ कमेंट्स अगर सदफ हमारे पास मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा कि उन कमेंट्स को हम प्रोग्राम का हिस्सा बना लें। बिल्कुल मोहित, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बल्कि अगर हम ये चीज़ें ना करें तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स कहीं हमें डर होता है कहीं वो थोड़े से उस चीज़ को फील ना कर जाएं और हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो हम आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेंगे और
कमेंट्स हमको पहले साहिद साहब का मैसेज भी आया हुआ था और वो कह रहे थे कि जनाब लम्हा फिक्रिया, तो मेरा से हमारे हम जरूर जनाब जरूर इंशाल्लाह। और यही कमेंट मैंने पहले पढ़ लिया था जिसमें मैं बिल्कुल खामोशी मैंने साध ली थी क्योंकि मेरी मिस्टेक थी और ये मोहित मेरे बस में नहीं था। वो अक्सर कहते हैं ना तंग आपकी अटक जाती है। जस्टिफिकेशन ना दें, कोई मसला नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं इसको जनाब। सुल्तान अली खान हमारे साथ मुझे कह रहे हैं ग्रेट शो। मोहम्मद अफजल भट्ट हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नाइस टू सी यू, 3 दफ़ा उन्होंने माशाल्लाह कहा है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और माशाल्लाह कह रहे हैं वो भी, और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, फिर सलाम उन्होंने कही और उन्होंने कहा है बहुत खूब लाजवाब प्रोग्राम पेश करने पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, थैंक यू सो मच। कह रहे हैं आपकी आवाज़ शानदार, अंदाज़े बयान शानदार, और आपकी आवाज़ शानदार थी, और अल्लाह ताला की ज़ात पाक से दुआ है कि अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। ये उन्होंने बहुत ही खूबसूरत मैसेज और बहुत खूबसूरत मैम भी खत्म नहीं हुआ, कह रही कामयाबी से नवाजे, आमीन रब्बुल आलमीन। तमाम सुनने वालों को और पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहने वाले आज की छोटा सा मैसेज, अगस्त के महीने में झंडा तो जरूर लेकर आएं, लेकिन इसका अदब भी एहतराम से, और झंडे के साथ साथ ग्रीन पौधा लाजमी लगाएं। जाहिद हुसैन सालकोट पाकिस्तान से जनाब, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा पैगाम पौधे लगाने का। अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत ही नाइस उन्होंने मैसेज दिया है कि जहाँ पे आप इतनी रिस्पेक्ट करते हैं इन सारी चीज़ों की, अपने वतन की, वहाँ पे ये झंडे जो कि बाद में पाँव के तले बिल्कुल आ रहे थे, तो काइंडली इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। और पौधों के बारे में जो उन्होंने कहा है कि पौधे लगाएं, ग्रीनरी लगाएं, वो तो एटमॉस्फेयर के लिए भी वैसे भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन खालिद मीर हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं वो दिल भेज रहे हैं, बहुत शुक्रिया। रूही है अस्सलाम वालेकुम, कह रही हैं कैसे आप दोनों होस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल जबरदस्त, फिट फाइन शाइन सुपर। और आप सुनाए रूही, आप कैसी हैं? हम आपको बहुत मिस करते हैं अपने शो में। कह रही हैं ये मत कहना बहुत प्यारे, वो हम जानते हैं आप दोनों बहुत प्यारे हैं, क्योंकि हम उससे प्रोग्राम में गए थे। अनम इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। और सकलैन महर हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। उसके अलावा रूही याद करें, जी बिल्कुल मैं आपकी खुफिया पार्टनर बन गई हूँ, सो अपनी टीम में मुझे शामिल करके मेरे लिए दुआ करिएगा। चलो आप जरूर, आप हमारी दुआओं में शामिल हैं। और ज़ुल्फ़िया अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और वही प्रोग्राम को देखिए। थैंक यू सो मच कि आप लोग तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आप लोग अपने फीडबैक के साथ यूं ही जारी है, कैसे लगे हमारा प्रैंक कॉल देख लें। अभी ये वाला नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो देखना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अपनी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे जल्दी और देखते रहिए मतंजन। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम जारी है मतंजन, आपकी खिदमत में आपके मेज़बान हैं मौजूद। आप लोग यूं ही अगर साथ हैं तो जनाब साथ होने का एहसास भी दिलाई। कमेंट सेक्शन में ज़रा अच्छे कमेंट्स करके अपने होने की एहसास दिलाई, अपनी मौजूदगी जो उसको बताना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम कहीं मौजूद हों और वहाँ हम कुछ अपना एहसास ना दिलाएं, जो हमें चोरी देख रहे हैं ना मोहित, मैं कह रही हूँ वो भी ज़रा काइंडली लाइक करें और कमेंट्स के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं हमें। बिल्कुल जनाब, और बढ़ेंगे अपने सेगमेंट की जानिब, जाने के आखिरी सेगमेंट जिसमें हम पहले कुछ आपको फ़वाइद बताते हैं। हमारे पास एक फल होता है, तो हम लोगों का क्योंकि बाहर निकलना हुआ प्रोग्राम्स की तैयारी के दीगर और मामलात के दफातर के काम की वजह से हम गए, और वहाँ जनाब हमें गन्ने का जूस पीने का इत्तेफाक हुआ, तो हमने कहा चलें आज प्रोग्राम में जो है वो गन्ने के जूस के हमारी डेली बेसिस पे फ्रूट के साथ एक स्टोरी जरूर होती है। पहले हम या तो हम फ्रूट खाते इसलिए हैं कि हम उसके फायदे प्रोग्राम में बता सकें, या तो फिर उनका कॉम्बिनेशन आपस में है, कोई ना कोई चक्कर तो है। बिल्कुल जनाब, आज हम बात करें गन्ने की, और अब वो रवाज तो रहा नहीं कि खेतों से गन्ने उतार के लाए जाएं और फिर आके उनको छीला जाए, दांतों से खुद ही खाया जाए, अब वो लेकिन वैसे उसका भी बहुत मजा आता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया। गन्ने का जूस बहुत हेल्दी है, और मतलब कि आपको पता है उसमें नेचुरल एक मिठास होती है, तो डाइट के लिए, जैसे कि आप पहले बताएंगे तो मैं बता दूं, डाइट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये कि काफ़ी सारे लोग आजकल जितने भी आर्टिफिशियल्स होते हैं फ्रूट्स और जूसेस वगैरह, उनको वो प्रायोरिटी देते हैं। तो आई थिंक ये एक नेचुरल जूस होता है, और ये काफ़ी गर्मियों में काफ़ी सेहतमंद भी है, फ़ायदेमंद भी है, और उससे गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो आई थिंक इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल जनाब, इसके कुछ फ़ायदे बता दें। इट क्योर्स एक्नी के मामला, क्योंकि सबसे बड़ा मसला मेरे यहाँ से पाकिस्तानी के बच्चों का कहीं, या ख़ास तौर पर लड़कियों का, तो वो एक्नी के हवाले से बहुत कॉन्शियस होती हैं, तो एक्नी के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि वैसे भी इसकी तासीर जो ठंडी है। और फिर इसमें आपको ये बताएं कि जो अगर सांस के हवाले से जो बीमारियाँ हैं, या फिर जो दांत जिन लोगों के ख़राब हो रहे होते हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वो उतर होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दांत जो है, जैसे कि पंजाबी में कहते हैं खुर दिया दांत खुर गए तो अगर वो वाला काम है तो उसके लिए भी काफ़ी जो है बेनिफिशियल है। इसके अलावा लिवर की फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए उस हवाले से अपना बड़ा किरदार अदा करते हैं। कैंसर के मरीजों के लिए बहुत बेहतर है, और एनर्जी बूस्टर है। अगर आप ऐसी थकावट महसूस करते हैं दिन में, अगर इसका इंटेक कर लेते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो है ख़वातीन के लिए बहुत बेहतरीन है। बोन्स, हमारी हड्डियों को मजबूत करने, ख़ासतौर पर दांतों के लिए
بہت بہترین ثابت ہوتا ہے. ڈائجسٹو ٹونک کے طور پہ بھی اسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کو ہضم کرنے اور ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر بنانے میں اور کرامت بنانے میں جو اپنا بڑا معاون کردار ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے ویسے تو اس میں مٹھاس ہے لیکن نیچرل میٹھا ہے تو اس لیے ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بھی بہت بہترین ہے. بلکہ جتنے بھی ہو جائے پھر ایک کلاس. بالکل, بلکہ میں تو کہیے جو بھی فروٹ کا آپ ڈسکس کریں نا تو وہ ہمارے ٹیبل پہ ہونا چاہیے. بالکل جناب, انشاءاللہ صدف نے یہ وعدہ کر دی ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ جس موضوع پر بات ہونی ہوگی تو صدف وہ پھل بھی لے کے آئیں گے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنا فیور ہمارے پروگرام کے حوالے سے دیا, بہت شکریہ. بڑھیں گے آخری سیگمنٹ کی جانب, یعنی کہ پرینک کال کی جانب, اور آج ہم پرینک کر رہے ہیں. ایک ہماری ایک کولیگ ہیں, انہوں نے بتایا اپنی دوست کا نام, اور اس دوست کو ہم جو ہے بن کے بتائیں گے کہ ایک بینک سے کال آ رہی ہے, سچویشن یہ ہے, اور ہم ان کو ان کا نمبر ملاتے ہیں. اور آج کی پرینک سکسیسفل ہو جائے تھنک ہم نے سوچا تو بڑا مزے کی پرینک کال ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. کال میں کروں گا کیا آپ کریں گے؟ بینک سے کال ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے ویسے. دیکھ لیں اگر آپ جس طرح کہتے ہیں میں کر لوں. بینکس میں فیمیل ہی ہوتی ہیں تو نہیں, اگر آپ نے کر دی تو آپ کر لیں. کوئی نہیں, آپ کر دو. بیل ہو رہی ہے. السلام علیکم میم, محمد اشرف بات کر رہا ہوں بی وی ایل بینک سے. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمد للہ. میم آپ کے 2 منٹ مل سکتے ہیں, آپ سے بات کرنی تھی میم. شور. میم ہماری برانچ میں آپ نے ریسنٹلی اپنا اکاؤنٹ اوپن کروایا تھا, اس میں آپ کو تھوڑا مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ ہمارے پہلے 50 خوش نصیب کسٹمرز میں ہیں جن کو قراندازی میں شامل کیا گیا تھا. اس کے بعد آپ کا نام لکی ڈاٹ کے لیے بیچا گیا اور وہاں سے آپ کا میم پلاٹ نکلا ہے. پلاٹ نکلا ہے؟ جی جی. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میم بی بی ایل بینک سے بات کر رہا ہوں. اوکے. بی بی ایل چیچاوتی برانچ. جی جی. اچھا میم, پلاٹ کے حوالے سے میم اگر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر مجھ تک پہنچا دیں, تھوڑا سا آپ کی ڈیٹیلز لینی ہے اس حوالے سے, تو ہم جو ہے جلد از جلد آپ کو یہ پلاٹ کی تمام انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. ایکچولی آپ نے مجھے سم پہ کال کیا نمبر پہ. جی جی. تو یو پی آر ایچ پی ایل والے تو نہیں کرتے سر؟ نہیں, میں بی بی ایل سے بات کر رہا ہوں, بی بی ایل سے. او اوکے. جی جی, بی بی ایل بینک سے بات کر رہا ہوں. سو سوری, نہیں بنو بینک آپ لمیٹڈ. مجھے بتائیں کہاں پہ پلاٹ کہاں پہ نکلا میرا؟ پلاٹ یہ آپ کا چکوال سے 600 کلومیٹر آگے قبرستان ہے, وہاں اس کے اندر 2 گز کا. قبرستان میں؟ جی جی. اوکے. جی جی. تو یہ آپ میم اس پہ جو ہے ساتھ نہر کا ویو بھی ہے ساتھ ہی. جی جی. جی جی, میں کہہ رہی ہوں یہ پلاٹ آپ اپنے لیے لے لینا. نہیں, میرا جسم تھوڑا بڑا ہے تو 2 گز نہیں, میرے 2.5 گز ہوگا. یہ تو میم 2 گز کا نکلا ہے, تو آپ کو جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بی بی ایل بینک جو ہے اپنے کسٹمرز کا بہت خیال رکھتا ہے. 2 مرغیاں بھی ہم نے آپ کے تیار کی کیونکہ آپ نے 750 روپے ڈپازٹ کیے تھے. اس حوالے سے آپ کے کرنٹ بیلنس کو دیکھتے ہوئے 2 مرغیاں بھی آپ کو اس پلاٹ کے ساتھ دی جائیں گی. سر آپ یہاں پہ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ نہیں, مذاق نہیں چل رہا. دیکھیں یہاں پہ پنکھا چل رہا ہے میرے اوپر اور ساتھ اے سی چل رہا ہے دفتر میں, تو آپ بالکل ایسی بات نہیں کریں. ہم آپ کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ ہمارے کسٹمر ہیں اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا پلاٹ نکلا. تو اگر آپ پلاٹ کے لیے نہیں خوش, یقین ہم پھولوں کا بھی انتظام کریں گے. جی جی, پلاٹ نکلتا نا ایک اچھی سوسائٹی میں تو میں کافی خوش ہوتی, لیکن قبرستان میں پلاٹ نہیں نکل سکتا نا. اچھا نہیں, اب دیکھیں اب سب وہ بھی تو ہمارے ایک ایسا حصہ ہے زندگی کا. تو اب ویسے بھی ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے فیشن بھی بدل رہا ہے, ہر چیز بدلتی جا رہی ہے. تو یہ دور حاضر کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی اپنا تھوڑا سا اسٹائل چینج کیا. تو ہم تو پاکستان میں ہے بھی منفرد ہیں بالکل, تو اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ آپ کو ضرور سے آگاہ کریں. تو آپ کب جو ہے اپنے تمام کاغذات لے کر آ رہی ہیں ہمارے بینک میں؟ کافی پریشانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سوری میں تو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں آپ کو بتا سکتی. چلیں آپ اپنا گھر کا ایڈریس دے دیں, کوئی بات نہیں. ہمارا جو نمائندہ ہے ہم آپ کو اس کو بھیجیں گے انشاءاللہ, وہ شنگٹی پہ آ کے آپ کو دے جائے گا. نہیں ایکچولی نا میں نا گھر میں نہیں ہوتی, میں نا ہاسٹل میں رہتی ہوں سر. دیکھیں ہمیں پہلے پتا تھا کہ آپ کے گھر والے نے آپ کو گھر میں رکھنا نہیں, اس لیے ہم نے آپ کو پلاٹ دیا. لیکن قبرستان میں نہیں نا میں نے جانا. دیکھیں آپ ویسے پہلے بے کہہ رہے ہیں, آپ کے گھر والے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو یہ بہتر نہیں کہ آپ کو 2 گز جگہ مل جائے گی. نہیں سر, میرا گھر ہے لیکن میں ہاسٹل میں رہتی ہوں. اچھا آپ کیا کرتی ہیں, آپ کیا کام کرتی ہیں ہاسٹل میں؟ آپ کیا رہتی ہیں, پڑھ رہی ہیں شہر سے باہر؟ میں آپ کو کیوں بتاؤں, دیکھیں آپ ہمارے کسٹمر ہیں, آپ کی جو تمام انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے وہ سیکیور کی جا رہی ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کال ریکارڈڈ ہے اور بالکل یہ کال جو ہے محفوظ رہے گی ہمارے ادارے میں, اور ہم اپنے کسٹمرز کی پرائیویسی کا خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں. آپ کال بند کریں نا تو میں ان سے خود بات کروں گی, ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اپنا پرسنل نمبر دے دوں؟ اوپن کروایا نا, میں آپ کو اپنا پرسنل نمبر دے دوں؟ میں نے آپ کا پرسنل نمبر کیا کرنا ہے؟ نہیں, آپ کہہ رہی ہیں نا آپ نے یہاں بات نہیں کرنی. شوق ہے بانٹنے کا تو باہر جا کے گلی میں کسی سے بھی
बांटे अपना नंबर पर्सनल। नहीं ऐसी मुझे क्यों दे रहे हैं आप? नहीं बहन आप गुस्सा कर रही हो, और मेरे कहने का मतलब आप मेरी बहन नहीं है तो आप ऐसे गुड माइंड नहीं करें। बिल्कुल चलें, आप ये बताएं कि प्लॉट फिर अगर आपने लेना है तो बताएं, नहीं तो हम फिर किसी और को देने जा रहे हैं। नहीं आप किसी और को दे दें। तो मुर्गियों का क्या करें? मुर्गियां जो वो कुछ नहीं दे, तो जो 2 मुर्गियां उनका क्या करें? वो मुर्गियां आप रख लें, उनका बारबेक्यू आप कर लीजिएगा। वाह व्हाट एन आइडिया, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। तो 2 सीहें इंशाल्लाह आपको पहुंचा दी जाएंगी, 2 सीहें आपकी तरफ भी आएंगी इंशाल्लाह। नहीं मुझे क्यों पहुंचानी है आपने? चलें खुद खा लीजिएगा ना। चलें, आपने लगता है प्लॉट जो आपने मंजूर कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर आपने खुद नहीं लेना तो घर में किसी और से पूछ लेंगे, अम्मी अबू से पूछ लें। टाइम है ना आप लोगों को इस तरह आप फेक मतलब कि कॉल्स कर रहे हैं सर। क्या आप कर रहे हैं? फेक कॉल्स है ये। नहीं फेक कॉल नहीं, आप हम इतना बड़ा हमारा इदारा है। जो भी आपको किसने मेरा नंबर दिया? आपका नंबर जो है ना ये लगा हुआ था थाने में, आपका वहाँ लिखा होता है ये इश्तिहारी हैं। ठीक है, और आपका नंबर कहाँ पे होता है? आपका नंबर मैं देती हूँ ना पुलिस स्टेशन में, तो फिर मैं आज मेरी अपनी इतना तंग किया उनको लेकिन थोड़ा मुझे लगा था वो अगर आप लेकिन मुझे वो थोड़ी सी मासूम लगी थी, उन्होंने इतना हाइपर नहीं, उन्होंने बात को बड़ा सुना, थोड़ी वो हाइपर हुई है बीच में, लेकिन बात उन्होंने काफ़ी हद तक सुन लिया, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा से रहा। और ये हमारे साथ आज एक, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अगर आप लोग इस तरह से कुछ अपने दोस्त में प्रैंक करवाना चाहते हैं तो हमारे इनबॉक्स में और बिल्कुल आप लोगों को आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, और बड़ा मज़ेदार रहा आज के सेगमेंट, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया वैसे तो। आज तो काफ़ी मज़े का दिन था, प्रोग्राम का आगाज़ भी बड़ा अच्छा था और इख्तिताम भी बड़ा मज़े का होने जा रहा है। बिल्कुल जनाब, देखते हैं कुछ अगर हमारे पास मज़ीद कमेंट्स हैं तो हम उनको शामिल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है जाएंगे अपने इख्तिताम की जानिब। और आप लोगों की फीडबैक जो आया उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोग आगाज़ से ही हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने और उन्होंने कमेंट्स किए और अपनी राय का इजहार करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप तमाम ने इतनी खूबसूरत राय का, और 14 अगस्त का जहाँ जिक्र हुआ था बिल्कुल पौधे लगाने के हवाले से, इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमारा ये फरीज़ा है कि हम अपने मुल्क को जो साफ पाक रखें और साथ ही साथ इसमें इसकी बेहतरी के लिए जो अपना किरदार अदा करते हैं। रूही हयाज कमेंट कह रही हैं कि दांत खुर गया, और साथ वो हंस रही हैं, कह रही हैं हाय प्रैंक कॉल माय फेवरेट, 2 गज का प्लॉट, ओ भाई सो फनी। कह रही हैं आज बाकी बहुत अच्छा प्रैंक कॉल थी, किसने करवाई, किसके लिए प्रैंक कॉल? तो जनाब ये नहीं हम बता सकते क्योंकि ये है प्राइवेसी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने मज़ेदार कमेंट्स किए, फीडबैक देते रहे, हमारे साथ मौजूद रहे। खुश रहें, आबाद रहें, एक ही पैगाम होता है हमारा आखिर पे, हंसते रहो तो बसते रहो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।